صاحب، صدر مجلس اتحاد المسلمین گجرات، حیدرآباد کے رکن اسمبلی مولانا جناب جعفر حسین معراج صاحب، سابقہ رکن اسمبلی جناب محترم وارث پٹھان صاحب اور تمام میرے مجلس کے رفقا، معزز حاضرین اکرام، آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر آج کے اس عید ملن کی تقریب میں آپ نے شرکت کی۔ میں مولانا حبیب صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہم کو یہاں پر آنے کی دعوت دی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج کی اس عید ملن کی تقریب میں آئے اور انہوں نے مجھے وہاں سے یہاں پر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ میں جو بولوں وہ آواز صحیح طریقے سے پہنچا سکے، کیونکہ وہی ان کو ہی لگتا ہے کہ ایئر کولر کے درمیان میں ہماری آواز صحیح طریقے سے ان کے ٹی وی کے کیمرے پر نہیں سنائی دے گی۔ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کہیں پر کھڑا کریے، میں بولنے تیار ہوں، اور میں بدنام بھی اسی لیے بھی ہوں کہ میں زیادہ بولتا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، عید ملن کی تقریب ہے۔ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو جو اللہ نے توفیق دی اور اللہ کے فضل سے ہم تمام نے ماہ رمضان مبارک میں پورے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح کی نماز پڑھی، شب بیداری کی، زکوٰۃ نکالی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری ان تمام عبادات کو اللہ قبول فرمائے، اور جو ہمارے ذہن، سوچ اور فکر اور قلب میں ایک تبدیلی پیدا ہوئی ماہ رمضان مبارک کی وجہ سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس تبدیلی کو جاری اور ساری رکھے آنے والے 11 مہینے میں۔ مجھے یہاں پر ایک عالم دین کے اس الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ انہوں نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ رمضان کے بعد امام غزالی نے لکھا کہ صحابہ اکرام دعا کرتے تھے کہ اللہ آئندہ رمضان ہم کو ملے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو صحت سے رکھے، ہمارے ایمان کو اللہ مضبوط اور کرے، اور جب تک اللہ ہم کو اس دنیا میں رکھے گا، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم کو رمضان بھی ملے اور روزے بھی رکھیں، تراویح کی نمازیں بھی پڑھیں اور شب بیداری کرتے رہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، معزز علماء اکرام کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں۔ میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ ہم کو حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو حالات سے مایوس ہرگز ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنے حوصلے کو بلند رکھنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل توکل کر کے ہم کو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور ہم کو ہمت سے اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے، کمر بستہ ہونا ہے اور صرف اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ اگر ہم اپنی ہمت کو کمزور کر لیں گے، حالات سے مایوس ہو جائیں گے، تو پھر باطل طاقتیں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گی۔ جیسا کہ ابھی مفتی اسماعیل صاحب نے سورہ آل عمران کی اس آیات کو پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا کہ نہ غمگین ہو، نہ سست ہو، یاد رکھو تم ہی غالب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ تو ہم کو نہ سست ہونا ہے، نہ غمگین ہونا ہے، بلکہ اپنے حوصلوں کو بلند رکھتے ہوئے نیک کام کو کرنا ہے۔ جب تک دنیا رہے گی، جب تک اللہ دنیا کو باقی رکھے گا، یہ حق اور باطل کا مقابلہ چلتا رہے گا۔ تو اسی لیے ہم کو حق کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہے،
یقیناً نامصائب حالات ہیں، یقیناً مشکلات کا دور ہے، یقیناً ہم اور آپ کو خاک اور خون کے طوفانوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں کو کس طرح تڑپایا جا رہا ہے، مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے بہت ستایا گیا اور میرے بعد کسی کو اتنا نہیں ستایا جائے گا۔ تو ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا ہے۔ یہ سمجھیے کہ یہ جو نظارے آپ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے مگر اس کی دکان کو اس لیے توڑ دیا گیا کیونکہ اس نے پتھر پھینکا ہے، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کسی کو پتھر پھینکنے کے الزام میں اس کے گھر کو، اس کے دکان کو، کاروبار کو ختم کر دیا جاتا ہے، کبھی گودام کو توڑ دیا جاتا ہے، مگر ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ شعیب بن ابی طالب میں 3 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا 3 سال تک، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیاب حق کو کیا۔ ہم کو اس بات کو بھی یاد رکھنا ہے کہ احد کا میدان ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ خندق ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھ لیے۔ ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کعبے کا صحن ہے جس میں مبارک پر اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی۔ ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ کعبے اور مکے کی سرزمین پر حضرت بلال کو تکالیف دی گئی۔ ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ حضرت سمیہ کو ابو جہل نے نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ ہم کو اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ جنگ بدر کا ذکر مفتی اسماعیل صاحب نے کیا کہ کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں تھے، جن کے پاس کھانے کو کھانا نہیں تھا، اللہ نے کمزوروں کو طاقتوروں پر غالب کیا، ان کو کامیاب کیا۔ ہم کو ہرگز اس بات کو نہیں بھولنا ہے کہ کربلا کا میدان ہے، یزید ہے، اور اللہ نے نواز رسول امام حسین کو کامیاب کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج موجودہ ملک کے حالات کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو صرف ہم کو اپنے ہمت اور حوصلے کو بلند رکھنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، اور ان باطل طاقتوں سے ہم کو بالکل ہمت کے ساتھ اور صرف اللہ سے ڈرتے ہوئے، ان سے ڈر کر نہیں بلکہ صرف اللہ سے ڈر کر ان سے مقابلہ کرنا ہے جمہوری طریقے سے، اور اللہ ہم کو کامیاب کرے گا۔ کیونکہ اگر ہم مایوس ہو جائیں گے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہم مشکلات کا سامنا کرتے آئے، بلکہ میں تو اس سرزمین میں کھڑا ہوں جہاں پر وطن عزیز میں اگر سب سے زیادہ فسادات ہوئے تو اسی سرزمین پر ہوئے، سب سے زیادہ، چاہے وہ 69 کا فساد ہو، 1980 کا فساد ہو، شہادت بابری مسجد کے بعد کا فساد ہو، 2002 کا وہ جنوسائیڈ ہو، مگر میں سلام کرتا ہوں اس سرزمین پر بسنے والے لوگوں کو کہ انہوں نے ہمت سے سینہ تان کر آج بھی زندہ ہیں اور فخر کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ آپ جیالے ہیں، اور آپ ایسی سرزمین پر ان اندھیروں میں ایمان کے شمع کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے آپ کے ذریعے سے اس شمع کو اللہ جلائے رکھا ہے۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ ایک سیاسی طاقت بنیے، آپ ایک سیاسی قوت بنیے۔ اس بات کو میری آپ ذہن نشین کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ بہت سو کو میری اس بات سے اتفاق نہیں ہوگا، مگر میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جس وطن عزیز کے لیے ہم نے اپنا خون پسینہ بہایا، جس وطن عزیز کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے علماء کرام نے جہاد کا فتویٰ دیا، سولی پر چڑھ گئے، مالٹا کی جیل میں مصائب اور مشکلات کا سامنا کیا، جس وطن عزیز کے لیے ہمارے علماءوں کو جیل کی صحبتیں کاٹنی پڑی، آج ہمارے وطن عزیز میں ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری بات کو نہیں سنا جائے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں،
اگر ہم خاموش بیٹھ جائیں گے تو یاد رکھیے ہم ان مجاہدین آزادی کو خراج عقیدت نہیں بلکہ ہم ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کی روحوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، بلکہ ان کی قربانیوں کو زندہ رکھنا ہے تو ہم کو ایک زندہ رہ کر اپنے مسائل کو جمہوری طریقے سے بے باکی کے ساتھ اور اپنے حوصلہ اور ہمت کو بلند کر کے ہم کو اپنے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اور میری اس بات کو آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ وطن عزیز میں مسلمان حکومت کو نہیں بدل سکتا، وطن عزیز میں مسلمان کسی حکومت کو نہیں بدل سکتا، یہ دھوکہ آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اور ہم ہمیشہ یہ بات سمجھتے تھے کہ ہمارا ووٹ بینک ہے، آپ کا کوئی ووٹ بینک کبھی نہیں تھا، نہ ہے نہ کبھی رہے گا۔ اس ملک میں ہمیشہ اکثریتی طبقے کا ووٹ بینک تھا، ہے اور رہے گا، مگر آپ کو یہ دل نشین اور دل فریب باتوں میں الجھا کر آپ کو دھوکہ دیا جاتا رہا ہے کہ آپ کا ووٹ بینک ہے، آپ کا کبھی ووٹ بینک نہیں رہا۔ اس بات کو آپ سمجھیے، حکومت کو ہم نہیں بدل سکتے، اگر بدل سکتے تو بھارت کی پارلیمنٹ میں اتنے کم مسلمان رکن پارلیمان کیوں منتخب ہو کر آتے ہیں؟ اگر حکومت کو بدل سکتے تو پھر سرزمین گجرات سے آخری مرتبہ ایک مسلمان رکن پارلیمان کب ہوا تھا اور کیوں نہیں جیتا؟ اور اگر ہم حکومتوں کو بدل سکتے تو پھر بابری مسجد کی جگہ کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا، اب گیان واپی کا مسئلہ شروع ہو گیا۔ تو یاد رکھیے میری اس بات کو، آپ کو اجازت ہے کہ آپ میری بات سے متفق نہ ہو، مگر میں بحیثیت ایک سیاست کے طالب علم کے، میں علماؤں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں جن کے سینے میں اللہ اس کے رسول کا کلام محفوظ ہے، میں سیاست کا طالب علم ہوں، جو میں نے سیکھا اور سیکھ رہا ہوں وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ ہم حکومت کبھی نہیں بدل سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ یہ اس نے ایک نئی بات کر دی، یہ سچائی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے، اپنے متحدہ اپنی طاقت کے ذریعے، اتحاد کے ذریعے دلت طبقوں کو ساتھ لے کر، کمزور طبقات کو ساتھ لے کر، آج بھی یقیناً ہمارے وطن عزیز میں ایسی ہمارے ہندو بھائی ہیں جو گاندھی مولانا آزاد کے پیغام کو سمجھتے ہیں، جو آج بھی صحیح معنوں میں اس ملک کی خوبصورتی کو سمجھتے ہیں۔ اس ملک کی خوبصورتی کیا ہے؟ اس میں بے شمار مذاہب کے ماننے والے ہیں، بے شمار زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ اس خوبصورتی کو سمجھتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے، اگر آپ اسی بات میں چلے جائیں گے کہ حکومت کو بدلنا، نہیں بدل سکتے آپ، بلکہ آپ تو گواہ ہیں اس سرزمین پر۔ یہاں 27 سال سے ایک ہی جماعت بی جے پی کامیاب ہوتی آ رہی ہے، یہی کامیاب ہوتے آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میری آپ سے ایک ادباً گزارش ہے، آپ اتفاق مت کریے، مگر میری اس بات پر ذرا سوچئے، میری اس بات پر سوچئے، اگر اس میں سچائی ہے تو آپ میرا ساتھ دیجئے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسد الدین اویسی لفاظی کر رہا ہے تو آپ اس کو مسترد کر دیجئے، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ آپ اپنے ووٹ سے، اپنی سماجی سوجھ بوجھ سے، اپنے اثر و رسوخ سے آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے۔ یہی بات میں آپ کو کہنے آیا ہوں، یہی بات میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں، اور آپ کو یہ بھی بتانے آیا ہوں اور حکومت کو بھی یہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے ایک بابری مسجد کو کھویا، اب دوسری مسجد کو ہرگز نہیں کھوئیں گے، یاد رکھیں۔ تم نے مکاری اور عیاری سے انصاف کا قتل کر کے تم نے ہماری مسجد کو ہم سے چھینا، اب دوسری مسجد نہیں چھین پاؤ گے، یاد رکھو۔ اب ہم تمہاری ان باتوں کا بھروسہ نہیں کرنے والے کہ ہم بچائیں گے، نہیں تم نہیں بچاؤ گے، اب ہم بچائیں گے اپنے مساجد کو، اپنی تہذیب کو انشاءاللہ۔ جو لوگ آ کر مجھ سے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ہیں، تم نہیں ہیں، تم کبھی ہمارے ساتھ نہیں تھے، تم تو ہمارے جنازے جب آتے تم آ کر دو دکھاوے کے آنسو بہا کر چلے جاتے ہو، اور اس کے بعد ہماری بربادی کے افسانے کوئی لکھ کر کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، کوئی مضامین لکھ دیتا ہے، اس کو کوئی ایوارڈ مل جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ کے درمیان میں ذمہ داری کے ساتھ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں
کہ ज्ञान वापी मस्जिद थी और है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला। 1991 का कानून यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 को जो मस्जिद मंदिर थी वो बरकरार रहेगी, और अगर कोई उसके नेचर और कैरेक्टर में तब्दीली पैदा करना चाहेगा तो 91 का पार्लियामेंट का कानून कहता है कि उन पर केस बुक करो, जेल भी जाओ, और अगर कोर्ट ने फैसला दिया तो 3 साल की सजा है। तो ये चीज को आपको समझना है। चौथी चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं, और फिरका परस्त ताकतें सिर्फ बीजेपी नहीं है, इसमें कांग्रेस भी है, आम आदमी पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी है, ये सब ये चाहती हैं कि मुसलमान सिर्फ घर में मुसलमान रहे, जब घर के बाहर रहे निकले तो मुसलमान ना रहे। मैं थाली मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, इनका मकसद एक ही है कि आप मुसलमान रहे तो सिर्फ घर में रहे, घर के बाहर जब निकलोगे तो हमारी तहजीब को तुमको एहतराम करना पड़ेगा। इस मुल्क में मेरी और तुम्हारी तहजीब नहीं है, इस मुल्क की खूबसूरती है कि इसका कोई मजहब नहीं है, इस मुल्क की ताकत यह है कि इसकी कोई तहजीब नहीं है, मगर ये ताकत ये चाहती है कि जब आप घर से निकले तो अपनी तहजीब को, अपनी पहचान को, अपनी शनाख्त को छोड़कर निकले। ये भारत का संविधान, भारत का आईन इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने कल्चर पर चलें। अगर कोई पूछेगा कौन सी आर्टिकल है संविधान की, तो भारत का संविधान जिसको अंबेडकर ने बनाया वो आर्टिकल 29 है। तो हम अपनी तहजीब को, अपनी शनाख्त को बरकरार रखेंगे, घर में भी रखेंगे, घर के बाहर भी रखेंगे। और जो मैं बात आपसे कह रहा था कि हुकूमत नहीं बदल सकते, कोई पूछेगा कि बताओ वैसे इसकी मिसाल दो, सबूत दो, प्रूफ दो। ज्ञान वापी मस्जिद का मसला चल रहा है, क्या कांग्रेस बोलती है? क्या समाजवादी पार्टी बोलेगी? क्या बीएसपी बोली? कोई नहीं, सब खामोश बैठे हैं। ये इसलिए खामोश बैठे हैं कि आपका वोट बैंक नहीं है, आपका वोट बैंक नहीं है ना आपका वोट बैंक था कभी। यकीनन मुझे अंदाजा है कि मेरे आज की इस तकरीर के बाद शाम में 6 बजे से हमारा निकाह शुरू हो जाएगा। तो रोज की आदत है, बगैर हमारे दिखाए इनका टीवी बिकता नहीं है, मगर सच्चाई यही है। क्यों नहीं बोलते भाई आप? अगर आप बीजेपी से अलहदा हैं, मुख्तलिफ हैं, तो बोलो ना, बोलिए। नहीं बोलेंगे, इसलिए नहीं बोलेंगे कि इनको मालूम कि मुसलमान इनको हमने मुसलमानों के जहनों को खरीद लिया समझते। इनको सिर्फ डराओ और उनसे सिर्फ कहो हुकूमत बदलना है, हुकूमत बदलना। कि अगर चीफ मिनिस्टर किसी को बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, तो उसको भारत को बचाना है। अगर वो अपनी पार्टी को बचाएगा तो भारत कमजोर हो जाएगा, याद रखो। अगर भारत को मजबूत रखना है तो यहां पर बसने वाले हर शख्स को इज्जत की जिंदगी के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि जिसका हाथ कटा हुआ है उसके आप दुकान को तोड़ते हैं, जो 75 साल का बूढ़ा है उसको मार मार कर कहते हैं कि तुमने पत्थर फेंका? ये कौन सी इज्जत हमको दी जा रही है कि बगैर कोई कानूनी कार्रवाई के हमारे घरों को तोड़ दिया जाता है, मस्जिद के सामने की गेट को तोड़ दिया जाता है, बाजू दूसरी इबादत का है हाथ नहीं लगाया जाता, खबर को मिसमार कर दिया जाता, सामने किसी और की इबादत का है, भारत की दारुल हुकूमत दिल्ली में कुछ नहीं किया जाता और कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। हम जब दिल्ली में थे, मैं गया तो रात में किसी ने मुझसे कहा कि क्या ओवैसी तुम भी नहीं आओगे? मैंने कहा मैं आया इसीलिए हूं। तो बोले आप आकर जाओ, उस मस्जिद में आओ उस मस्जिद में आकर आप देखो कि सामने मस्जिद के सामने दीवार को और गेट को मुनहदिम कर दिया गया। मैं रात में गया वहां पर, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये असदुद्दीन ओवैसी एक से होने वाला काम नहीं है, और अल्लाह मुझसे अगर काम ले रहा है तो अल्लाह का करम है। मैं यहां पर बैठकर मेरी तारीफ में बहुत जुमले सुना, अल्लाह मुझे माफ करे, क्योंकि तारीफ सिर्फ अल्लाह की हो सकती और किसी की नहीं हो सकती। और अल्लाह ने मुझे मौका दिया, इज्जत दिया, तो अल्लाह का करम है। ये दुआएं हैं औलिया अल्लाह की, ये सदका है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये अहले दिल की तवज्जो है मुझ पर कि इस जैसा अदना शख्स गुनाहगार कुछ बोल सकता है,
ایوانوں میں باطلوں کے سامنے، ظالموں کے سامنے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ مجلس کو اپنائیے، آپ مجلس کو مضبوط کریے۔ آپ اسد الدین اویسی کا ساتھ مت دیجیے، آپ صابر بھائی کا ساتھ مت دیجیے، بلکہ آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دیجیے، آپ ایک مرتبہ اپنا ساتھ دیجیے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا اس شعر میں کہ اگر تو میرا نہ بن سکا تو اپنا بن۔ میں کیا کہا تھا علامہ اقبال نے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بن سکا تو اپنا تو بن۔ اور آخری بات کہ ہاں الزام مجھ پر لگتا ہے اور لگتا رہے گا، مگر الزام لگانے والوں یاد رکھو یہ دنیا فانی ہے، تم کو بھی جواب دینا پڑے گا اللہ کے سامنے، میں بھی کھڑا رہوں گا، تم کو اللہ کے دربار میں ان الزامات کا جواب دینا پڑے گا۔ مجھے تمہارے الزام کی کوئی فکر نہیں، تم جتنا جی بھر کے الزام لگاتے لگاؤ، تم اپنے سیاسی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے نمبرات کو بڑھانے کے لیے تم الزام لگا رہے ہو۔ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے، میں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنا خاتمہ ایمان پہ کرنے کے لیے میں جدوجہد کر رہا ہوں۔ کامیابی آج نہیں ملی، کل ملے گی، اگر کل بھی نہیں ملے گی تو حشر کے میدان میں مجھے ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ مجھے اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہے، مجھے اللہ کی فضل پر بھروسہ ہے، اور یہی چیز ہے جو ہم کو یہاں تک لے کر آئی۔ اگر اسد الدین اویسی حیدرآباد کو چھوڑ کر گجرات کو آتا ہے، بہار کے سیمانچل کو جاتا ہے، راجستھان کو جاتا ہے، تو کیا چیز ہے؟ یہی چیز ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ آپ کو جمہوریت میں اپنی آواز کو، اپنے نمائندوں کو کامیاب کرنا۔ لوگ بہت سی باتیں کرتے ہیں، ارے کیا کر لیں گے آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بھارت کی پارلیمنٹ میں 540 کے ایوان میں صرف 2 رکن پارلیمان ہیں، میں اور امتیاز جلیل، اور اللہ کا اتنا بڑا کرم اور اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ارحم الراحمین ہے کہ جب کبھی بھی ہم کھڑے ہو کر 5-6 منٹ کے لیے غریب اور مظلوم عوام کے انصاف کے لیے وہ آواز اٹھاتے ہیں تو پورا پارلیمنٹ کھڑے ہو کر بیٹھ کر سنتا ہے کہ اب یہ کیا بولنے والے ہیں، سنو۔ میرے عزیز دوستوں بزرگوں، کیا گجرات کی ویدھان سبھا میں ہم یہ مزاج نہیں پیدا کر سکتے؟ کیا گجرات کی ویدھان سبھا میں جب آپ کے نمائندے جائیں گے تو آپ کی آواز، آپ کے مسائل، آپ کی تکلیف کا اظہار کریں گے، حکومت سے اس کا سوال جواب طلب کریں گے؟ مگر صرف ووٹ ڈالنا، ووٹ ڈالنا، ووٹ ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، جیتنا اصل مقصد ہے۔ ہم صرف ووٹ ڈالنے والے بلکہ ووٹ لینے والے نہیں بن رہے۔ جب ووٹ لینے کا معاملہ آتا نہیں ہے، یہ بی ٹیم ہے، یہ فلاں ملا ہوا ہے، یہ ان سے ملا ہوا ہے، ان سے ملا ہوا ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ان کے کوئی دلائل میں سچائی نہیں ہے، یہ صرف بھوکلاہٹ کا شکار ہو کر اپنی انانیت میں اور اپنی عزت اور اپنی طاقت کو، جو طاقت جو ان کو اللہ نے دی، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے لیے استعمال کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ متحد رہیے۔ یہاں پر بے شمار مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں۔ ابھی ہمارے کو بتایا گیا کہ ولی گجراتی کی خبر کو 2002 کے فسادات میں مسمار کر دیا گیا۔ جب کورٹ نے کہا کہ بناؤ تو وہاں پر کانگریس کی چیئرمین تھا، نہیں بنایا گیا، نہیں بنایا گیا۔ اب تو کانگریس پارٹی میں احمد پٹیل صاحب مرحوم کہ اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تو کوئی نام کا بھی وہاں پر کوئی نہیں ہے، مگر یہی لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، ان کا کام صرف یہی ہے کہ الزام لگاؤ، یہ ڈراؤ وہ بی ٹیم ہے، وہ فلاں ہے، امکا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ سے پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے نمائندوں کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ آپ متحد ہو جائیے، اپنے نمائندوں کو کامیاب کریے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوری امید رکھیے۔ ہم کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے مایوس مت ہو۔ یہ حالات ہیں، بدلیں گے حالات، یاد رکھیے آپ، جو دنیا میں آیا وہ جائے گا، وہ دنیا میں آیا وہ جائے گا ایک دن، اور ہم کو اللہ سے پوری امید رکھنی ہے۔ مجھے یہاں پر جب میں بیٹھا تھا تو مجھے بانی دیوبند کا ایک شعر یاد آیا۔ علماء اکرام مجھے معاف کریں کہ بانی دیوبند نے کہا تھا، فرمایا تھا کہ مدد کر ہے کرم احمدی، کہ تیرے سوا قاسم بے کس کا کوئی نہیں ہے،
کارساز۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو اپنے اللہ سے رشتے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کو مضبوط رکھنا، اور جب یہ رشتہ مضبوط ہوگا ان تمام لوگوں کے چہرے آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جو مختلف باتیں کرتے ہیں، مختلف پروگرام ان کے ہیں، مگر اب یہ جو ملک میں جو مسائل ہیں، یاد رکھیے میری اس بات کو، یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے، یہ اندھیری رات لمبی رہنے والی ہے۔ اگر اس اندھیری رات میں آپ کو چراغ جلانا ہے تو آپ ایک سیاسی نمائندوں کو کامیاب کریے جو آپ کی آواز بن کر جائیں گے، جو آپ کے مسائل کو اٹھائیں گے۔ اللہ ہی جانتا، غیب کا حال تو اللہ جانتا ہے، مگر جو ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے یہ حالات اور بڑھیں گے، یہ تمام چیزیں اور بڑھتی جائیں گی، مگر ہم کو ہمت کو بلند رکھنا ہے۔ اور میں ختم کرنے سے پہلے مجھے کسی نے ایئرپورٹ پر پوچھا کہ یہ ڈیمولیشن کیوں ہو رہا ہے، یہ تاج محل کے نیچے کیوں دیکھا جا رہا ہے، یہ گیان واپی کے نیچے کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ تو بھارت کے پردھان منتری نے من کی بات میں کہا تھا کہ کبھی کبھی مزاح کرنا چاہیے، جو کرنا چاہیے۔ سنا ہوگا آپ نے من کی بات، کہا تھا کہ کبھی کبھی لطیفہ بولنا چاہیے۔ تو آخری بات کہہ کر ختم کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تاج محل کے نیچے جو کمروں کی بات ہو رہی ہے، گیان واپی کے نیچے کیا ہے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، وہ اصل میں یہ ہے کہ پردھان منتری کی ڈگری تلاش کر رہے ہیں، انٹائر ایم اے پولیٹیکل سائنس۔ ڈگری تو ملتی نہیں ہے، تو بولے نہیں تاج محل کے نیچے ہوگی۔ بھائی بھارت کا پردھان منتری تاج کے نیچے ہوگی، بھارت کا پردھان منتری گیان واپی کے نیچے ہوگی۔ پردھان منتری سیریس مت لیجئے، دل پہ مت لیجئے، ورنہ پھر کوئی انکاؤنٹر ہو جائے گا۔ اور میڈیا والوں سے بول رہے کہ ہم نے جوک کیا، آپ کے بادشاہ سلامت کے تعلق سے مذاق کیا، دل پہ مت لیجئے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، آپ کا بہت شکریہ، اور میں حبیب صاحب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اللہ سے میں جب پچھلے رمضان میں آیا تھا، ہمیں اسی رمضان میں، تو مجھے صابر بھائی نے بتایا کہ مولانا حبیب صاحب کو اللہ نے موقع دیا کہ وہ رمضان میں غریب مستحق لوگوں کی بے انتہا مدد کرتے ہیں۔ میرے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اور کام کرے اور خوب آپ مدد کریں، اور اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اللہ آپ کے تمام ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، اور اسی طریقے سے آپ کام کرتے جاری رکھیں۔ آپ کا پھر سے بہت بہت شکریہ حبیب